ولید اقبال صاحب، جب یہ چیلنجز جس پہ آپ نے بھی کہا کہ ہاؤسنگ آرڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے، مجھے بالکل اتفاق ہے، اس کو ہاؤسنگ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ جو پارلیمان کے اندر ایک فورم موجود ہے، پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے بیٹھ کے اس ایشو پہ ڈسکشن نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں جی، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو اس طرح سے گردان دینا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن ہو. بات یہ ہے کہ مجموعی سطح پہ اگر آپ دیکھیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیانی صاحب کہ جی یہ ایک لیڈر اڈیالہ میں بیٹھا ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں. بات ساری یہ ہے کہ ریاست پاکستان کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہماری سیاسی جماعت پر، ہماری کوئی بھی ہم کسی قسم کی کوئی پرامن اور کوئی آئینی اقدام لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی جس کو میں کہوں گا پولیٹیکل اپارٹھائیڈ کا جو نشانہ بنے ہوئے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہم سے کیا توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. آج کی بھی آپ مثال لے لیں، ایک پرامن گاڑیوں کی ریلی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کے شیشے توڑے جا رہے ہیں. یہ ریاست کر رہی ہے جس کا کام جان و مال کا حفاظت کرنا ہے. شیشے گاڑیوں کے توڑے جا رہے ہیں. آپ نے، مجھے امید ہے، فوٹیج اس کی دیکھی ہوگی. آپ دکھا تو نہیں سکتے ہوں گے لیکن دیکھی ہوگی مجھے امید ہے. وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے اریسٹ کر لیا گیا ہے کسی جگہ سے. وہ کوئی ایسے ہائی وے کے اوپر جا رہے تھے کسی ریلی کے حصے کے طور پہ. یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز اور مثالیں ہیں. اور میں، کیونکہ ابھی موضوع آپ کا چل رہا تھا یہی وینیزویلا والا، میں اس کو ہی بروئے کار لاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہمیں اپنی بھی تاریخ اندرونی اور بین الاقوامی امریکہ کی بھی دیکھنے کی اور اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اپنی آگے کی جو ہے لائے عمل کے حوالے سے. اور اس میں کچھ نکات ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ بڑے قابل غور ہیں اور میرے نزدیک اہم ہیں. پہلی بات تو بڑی ایک سمپل سی ہے، جو کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین تک بھی اب میرے خیال اب تو واضح ہو گیا ہوگا کہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہا کہ امریکہ رجیم چینج میں ملوث ہوتا ہے. مختلف ممالک میں طریقہ کار اس کا بدلتا رہتا ہے، لیکن رجیم چینج میں اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے. اور یہ 200 سال پہلے خاص طور پہ تقریباً 1823 میں منرو ڈاکٹرن، اس وقت کے صدر منرو نے یہ ایک طریقہ کار بنایا تھا، خاص طور پہ اپنے پچھواڑے کے حوالے سے، کیونکہ لاٹن امریکہ اسی میں آتا ہے، جو کہ چلتا آیا کہ جی وہاں پہ کوئی بھی اقدام یا کوئی ہاسٹائل ایکشن جو ہے وہ امریکہ اپنے خلاف ہاسٹائل ایکشن جو ہے سمجھے گا. اور اسی طرح سے صدر ٹرمپ نے بھی اپنی پالیسی جو ہے اس کا ذکر کیا منرو ڈاکٹرن کا، کہ جی منرو ڈاکٹرن کا یہ ایک ویریئنٹ ہم لا رہے ہیں کہ اپنے ہیمسفیئر میں، جس کو نصف قرہ کہتے ہیں، مغربی لاٹن امریکہ جس میں ہے، ہم کسی ہاسٹائل ایلیمنٹ کو، کسی مخالف قوت کو نہیں جڑ لینے دیں گے اور ہم اپنی فوقیت کو بحال کریں گے. یہ ایکشن تو انہوں نے اپنے پچھواڑے میں لی ہے، لیکن اپنے پچھواڑے سے باہر اور اپنے پچھواڑے میں یہ منرو ڈاکٹرن ہی کا سلسلہ صدر روزویلٹ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کہا تھا ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ پیچھے نہیں ہٹے. اس خطے میں ہانڈورس ہو جائے، نکاراگوا ہو جائے، گواٹے-مالا ہو جائے، چیلے ہو جائے، کسی نہ کسی پاناما ہو، یا ڈائریکٹ مداخلت یا انڈائریکٹ ہمیشہ جاری رہی ہے. اب وہ ذرا اور نمایاں ہو گیا ہے. اب اس کو دیکھیں پاکستان کے زاویے سے. پاکستان دو ہی ایکسٹریمز کے اوپر رہا ہے امریکہ کی پالیسی میں، اور یہ ہمارے ملٹری اور سول سب لیڈرز اکنالج کرتے رہے. میں این ڈی یو میں بھی جب گیا اپنے ورکشاپ کے دوران، جب 2-3 سال پہلے نیشنل سیکیورٹی کے، تو وہاں بھی یہ بات اسی طرح سے ہوئی کہ یا ہم ان کے سب سے زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں، یا ہم ان کے سب سے زیادہ سینکشنڈ جو ہیں ایک طرح سے وہ مخالف بن جاتے ہیں، یا ہمیں مخالف سب سے زیادہ سینکشنڈ تصور کیا جاتا ہے. تو وہ ان دو ایکسٹریمز کے اندر ہی ہم ہمیشہ چلتے رہے ہیں. کبھی کوئی درمیان کا رستہ، ایک توازن والا رستہ جو ہے نہیں آیا. اور امریکہ جب بھی اپنے پچھواڑے سے باہر نکل کے ایکشن کرتا ہے، اپنے پچھواڑے میں تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ توازن رکھا ہے انٹرونشن یا مداخلت کر کے، لیکن جب بھی اپنے پچھواڑے سے باہر جاتے ہیں وہ ہمیشہ عدم استحکام رہا ہے، اور ان کے مقاصد یا تو بالکل ہی جزوی طور پہ پورے ہوتے ہیں، یا ان کے مقاصد میں ناکامی ہوتی ہے ان کو. اب اس کے پچھواڑے سے باہر کی مثالیں یہی ہیں نا، لیبیا ہو گیا، یمن ہو گیا، آپ کا یہ عراق ہو گیا، اب پھر اس کے ویتنام میں تو سر تباہی پھیر دی نا، ویتنام ہو گیا، سپرنگ میں تو انہوں نے تباہی پھیر دی. لیبیا، شام، یمن، ان کا کیا حال ہے سیریا ہمارے سامنے جی وہی نا. اور تو اسی لیے اب اگر ایران، ابھی تو امریکہ نے اپنے پچھواڑے میں ایکشن لی ہے، لیکن اگر ایران اور اس طرح سے کوئی سلسلہ ہو تو اس کا عدم استحکام جو اس میں آتا ہے، میں تو اپنا جو تاریخ
جتنی میں جانتا ہوں. اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو. بہرحال جی اپنے پچھواڑے سے باہر اگر وہ نکلتے ہیں تو گرین لینڈ والی بات میں تو یورپ کا بھی وہ انٹرسٹ آ جاتا ہے, لیکن یہاں اس علاقے میں اس خطے میں آنے سے جو ہے وہ باقی دنیا بھی ان کا ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہے گی. اب جس طرح وینیزویلا پہ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی, اس لیے ہمیں یہی دیکھ لیں. میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ چند 4-5 سال کے عرصے میں جب افغان وار میں ہم حصہ تھے ان کے ساتھ تھے, ایسی دوستی تھی, ایسی امداد تھی. اسی 1985 میں ہی پریسلر امینڈمنٹ آ گئی, ریگن کے زمانے میں ہی. اسی 1990 میں اس کے بعد میں آنے والے صدر جو بش سینئر تھے انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ کو انووک ٹریگر بھی کر دیا اور پاکستان پہ سینکشنز لگنا شروع ہو گئی. یہ 4-5 2-4 سال میں اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے.